بات کریں علیکم السلام علامہ صاحب، میں عانسہ بات کر رہی ہوں پشاور پاکستان سے. خدا آپ کو عزت دے میری بہن. سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام اور بہت دعائیں. میں نے آپ کو کچھ ہی وقت ہوا ہے سننا شروع کیا ہے اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن آج کا موقع جو ہے آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ آپ مصائب کا ذکر نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم جو اہل سننا ہے، میں اصل میں سنی ہوں، ہم تک جو واقعہ کربلا پہنچا ہے وہ ذرا مختلف ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلط ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود سنی ہوں، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی ہم سنیں کہ آپ بتائیں. کہ یہاں پر بڑی عجیب باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ دھوکے سے گئے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ دین بچانے کے لیے گئے تھے، جو میں نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے مولانا اسحاق صاحب سے. تو ایک تو یہ ہے آپ سے درخواست کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو محرم اچھی کو بات بس ہے. دن جی اور ایک یہ میری ریکویسٹ تھی. دوسری ریکویسٹ سوال یہ تھا میرا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے گھر سے منبر تک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو یہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ کیسے، یعنی یہ بھی تو وہیں دفن ہے نا، تو اس بات کی کہ اس بات کو ہم کیسے لیں؟ یعنی ایک طرف میں نے آپ کے وہ جیش اسامہ والے سارے لیکچر سنے ہیں، تو یہ مجھے ایک چیز کنفیوز کرتی ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں. جی اچھی بات ہے. میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. آپ سنیے. بہت مہربانی آپ کی میری بہن، بہت مہربانی آپ. خدا آپ کو عزت. ہاں ہماری بہن. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھیں ہماری بہن جنہوں نے کال کیا پشاور سے، ہم اگر ہماری باتوں سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. ہمارا کبھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں بہنیں ہیں ایسے بات کہیں کہ ان کی دل آزاری ہو. ہم بعض حقائق بیان کرتے ہیں، حقائق اتنے تلخ ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ ہماری باتوں سے یہ کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جن سے شاید آپ سمجھیں کہ ہم آپ کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہے. تاریخ جو ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی ظلم سے بڑی تاریخ ہے، اور مسلمان جیسے سفاک، خون ریز اور ظالم اور اپنے دین سے غدار اس طرح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی سنت پہ چلو گے جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ہے نا. تو یہود کا تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے پیغمبروں کو زندہ ذبح کرتے تھے اور دیگ میں ڈال کے پکاتے تھے ان کو. تو جو اگر مسلمانوں نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. ابھی امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا. دیکھیں یزید جو چاہتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو بہرحال قتل کرنا، اور کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو عرب کا جو یہ باتیں میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ جا کر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا، کتابیں دکھا کر بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ جو ہے میرا جو سوچ ہے اس کا نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں. تفصیل کا بھی مقام نہیں ہے، تفصیل آئندہ جا کر. یہ دیکھیں یزید کا جو خاندان تھا بنی امیہ، یہ پہلے اسلام سے ان کی بڑی دشمنی تھی ابو سفیان کا. یہ سب جنگوں میں ابو سفیان لشکر لے کے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے خاندان کے سب نوجوان جو تھے قتل ہو گئے جنگوں میں. یہ یزید کا نانا یعنی معاویہ کا خود نانا، معاویہ کا بڑا بھائی، معاویہ کا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو نہج البلاغہ سے. آپ معذرت چاہتے ہیں اگر یہ اس میں نکالنے میں کچھ ٹائم لگے. بہت دلچسپ جملہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام بلاغہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ خطبہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 371 میں، خطبہ نہیں یہ لیٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا. یہ ہے 359 ہے. یہاں پہ ومن کتاب لہو علیہ السلام لہو ایضا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے معاویہ کو. اچھا یہ اگلے صفحے میں ہے وقد دعوت الی الحرب، اے معاویہ تو نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تیرے جنگ کو آ رہا ہوں، تو تیار ہو جا. معاویہ نے چیلنج دیا تھا. فدع الناس جانبا وخرج الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو چھوڑ دے، مسلمان کیوں مرے، تو خود باہر نکل آ جا. وعف الفریقین من القتال، دونوں فریق جو ہیں شام والے عراق والے یہ جنگ سے ان کی جان بچ جائے، کیوں قتل ہو جائے، تو آ جا میں آ جاؤں، تو لشکر لے کے آنا. لتعلم اینا المرین علی قلبہ، تاکہ پتہ چل جائے کس کون میں سے آپ میں ہم دونوں میں سے کس کو
وہ اپنے دل میں، اس کے دل میں گند ہے، دل میں شک ہے، دل میں کفر ہے، پتہ چل جائے نا، تو آ جا، میں آ جاتا ہوں، تجھے اگر میں باطل پہ ہوں تو اگر میں مر جاؤں تو میں تو جہنم میں، اگر تو باطل میں ہے تو جو باطل میں ہے اس کے دل میں شک ہوتا ہے، تو آ جا۔ والمغطى على بصره، تاکہ پتہ چل جائے کس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ پھر یہ جملہ دیکھیں، فانا ابو حسن، میں وہی ابو حسن ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ کیا ہے؟ ابو الحسن، ابو الحسن، حسن علیہ السلام کے والد۔ انا ابو حسن، میں کون ہوں؟ میں ابو الحسن ہوں۔ قاتل جدک واخیک وخالک شدخا یوم بدر وذلک السیف معی، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے جد، تیرے نانا کو، نانا یعنی ہندا کے والد، واخیک ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو، وخالک ہند کا جو بھائی تھا، تیرے ماموں کا، شدخا یوم بدر، شدخ بولتے ہیں قاتل، شدخ بولتے ہیں ایک ہالو چیز، اور انگلش میں بولتے ہیں ہالو، ایک ایسی چیز جو اندر سے وہ خشک ہو نا، اندر سے اس کو مار دیں وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بالکل وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں وہی ہوں جس نے تیرے جد کو، نانا، تیرے بھائی، تیرے ماموں کو یوم بدر، جنگ کی لڑائی میں نے ان کو قتل کیا تھا۔ ایسا قتل کیا تھا جیسے آپ کسی خشک چیز کو توڑتے ہیں نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میں نے ان کو اسی طرح اڑایا تھا۔ وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، اور وہ تلوار ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ وَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي، اور وہی دل ابھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے نانے کا، تیرے بھائی کا، تیرے ماموں کا قتل کیا تھا، وہ بھی تلوار میرے پاس ہے، وہی دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک مستبدلت دیناً، میں نے کوئی دین بھی چینج نہیں کیا نا، معاویہ نے تو دین چینج کیا تھا نا زبردستی فتح مکہ کے وقت۔ وَلَسْتَ أَحْدَثْتُ نَبِيًّا، اور کسی اور نئے نبی کا میں قائل بھی نہیں ہوا۔ معاویہ نے اس وقت سے دین چینج کیا تھا نا، یہ لوگ تازہ پر مسلمان ہوتے اس کے بعد۔ وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَاعِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرِهِينَ، میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا تھا، اور اس میں آپ زبردستی داخل ہو گئے تھے۔ میں اسی دین اسلام پر ہوں ابھی تک جس کو آپ لوگوں نے شوق سے، مرضی سے چھوڑا تھا، لیکن جب داخل ہوئے تھے تو زبردستی، کیونکہ فتح مکہ کے وقت معاویہ، ابو سفیان، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ قتل ہو جاتے، ان کا خون بہتا، اچھا خون بہتا اسی لیے مسلمان ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم، یہ مکے والے عرب کے لوگ یہ نہایت ہی قوم پرست لوگ تھے، ان میں قبائلی سیاست بہت عروج، آج تک عروج پر ہے۔ ابھی تک آپ عراق میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، جو قبائل ہیں اور قبائلی جو پالیٹکس ہیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مثلا اگر کوئی بات ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ان کے مشائخ، ان کے بزرگ آتے ہیں، آپس میں صلح کراتے ہیں۔ یہ آج تک جاری ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ابھی تک عراق میں چاہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں، قبائلی نظام ابھی تک چل، اس وقت تو عروج پہ تھا، ٹھیک ہے نا، جاہلیت کے زمانے میں۔ پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے قبائل تو نہیں بھولے نا، تو ان کے دل میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص بنی ہاشم کے خلاف، وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب واقع حرہ پیش آیا، واقع حرہ پتہ ہے آپ کو نا، مسلم ابن عقبہ کو یزید نے مدینہ کی طرف بھیجتے، اور 3 دن کے لیے اس نے مباح کر دیا مدینہ والوں کا، کہ ان کے عورتوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو، ان کے مال جتنی مرضی تم لوٹ لو، اور ان کے مردوں کو جتنی مرضی تم قتل کرو۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، یہ تو تاریخ کا ہے، سنت 63-64 ہجری کے، یعنی واقع کربلا کے 2 سال بعد یزید کے فوج مدینہ میں داخل ہو گئی، اور وہ قتل عام کیا، صحابہ، مہاجرین، انصار کا وہ قتل عام کیا، ان کے عورتوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا، زنا بالجبر کیا، الا ماشاء اللہ، ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو گئے اسی زنا سے مدینہ منورہ میں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، ابھی میں کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قبائلی نظام دیکھیں، قبائل کی سیاست دیکھیں، یہ یزید نے کس لیے کیا، اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کام کرنے کی؟ یہ مدینے والوں کو شکست دیا، چلو شکست دے دیا نا، حکومت آپ کی بن گئی، اب یہ کام کرنا، یہ کیوں ایسا کیا اس نے؟ وہ اسی انتقام لینے کے لیے کہ مدینے والوں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا مختلف جنگوں میں، جن جنگوں میں ابو سفیان کو شکست ہوئی ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے۔
اور اسی میں اب انشاءاللہ آگے جا کر دکھاؤں گا آپ کو کہ جب حرہ میں واقع حرہ میں مدینے پہ وہ تاراج ہو رہا تھا، اہل شام تاراج کر رہے تھے اصحاب کے بیٹیوں کے ساتھ، اصحاب کے عورتوں کے ساتھ زنا کرو بھائی آزاد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی وفات ہے سنہ 74 کی، بعض روایت میں سنہ 70 سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو ان کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے داڑھی جو ہے نا، داڑھی میں کچھ ایسے جگہ سفید جگہ ان میں داڑھی نہیں ہے اور باقی جو ہے داڑھی لمبی ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یا ابا سعید تو نے اپنی داڑھی اصلاح کیوں نہیں کرتے اور یہ بال کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ واقع حرہ میں یزید کے لشکر نے مجھے پکڑا اور میرے چہرے سے جو ہے وہ داڑھی کیا بولتے ہیں نتف بولتے ہیں عربی میں، اکھاڑنے لگے داڑھی میری. تو جہاں پہ داڑھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ریشے سے جڑ سے میری داڑھی کو انہوں نے نکالا ہے، کتنا درد ہوتا ہے نا انسان کو. اور جہاں پہ داڑھی ہے وہ تو وہ مٹی میں تھی کیونکہ انہوں نے میرا چہرہ زمین کی طرف کیا تھا اور میرے داڑھی وہ کھینچ رہے تھے، اس طرح انہوں نے میرے داڑھی کو اکھاڑا ہے. تو میں ابھی اس داڑھی کا اصلاح نہیں کروں گا، میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے جیش شکایت کے لیے. واقع حرہ کے دوران میں ابن کثیر روایت کرتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ عبداللہ ابن عمر، دیکھیں قبائلی سیاست دیکھیں، اب انصار کو اور مہاجرین جو مدینے والے تھے ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے نا، مردوں کو قتل کرو، مال ان کا لوٹ لو. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیش یزید گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہاں پہ وہ پیشاب بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو اس حالت میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا، کیونکہ عثمان کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ مدینے میں. کس نے قتل کیا تھا؟ مسلمانوں نے. اور اس میں بہت سارے مہاجرین انصار کا ہاتھ تھا، مدینہ والوں کا ہاتھ تھا عثمان کے قتل میں. دیکھیں قبائلی سیاست ہے. اچھا، اب آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یہ جو ہے مدینے میں رہتا ہے، یزید خلیفہ بن چکا ہے یا خلیفہ بننے والا ہے، ابھی اس کے ایام کے ابتدا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ اتنا سپر پاور تھا اس وقت. بنی امیہ کا جو حکومت تھی، پورا ایران یعنی چائنا اور ہند، انڈیا کے بارڈر سے لے کر افریقہ کے آخر تک، اس طرف جو ہے جو دیکھیں رومن امپائر دو تھے، ایک ویسٹرن رومن امپائر، ایسٹرن یورپین امپائر. جو روم تھے، روم کے دو شاخ تھے نا. پہلی جو رومن امپائر تھا پہلے اس کے زیادہ حصہ ان کا بھی قبضے میں لیا تھا. تو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا یزید. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا وہ کہ اس کے پاس کئی جگہ نہیں ہے، نہ مکے میں رہ سکتے ہیں، نہ مدینے میں رہ سکتے ہیں. اس حالت میں اہل کوفہ نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا اہل کوفہ سے، عراق والوں سے کہ ہمیں بلا دو. عراق والوں نے خود، ان میں سے بہت سارے بنی امیہ تھے، ان کو بلایا. اور امام حسین علیہ السلام، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس دنیا میں کئی جگہ نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے بھی یہی کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں، میں ایک حیوان کے سوراخ میں بھی جاؤں، یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے. کوئی جگہ ہی نہیں تھا ان کے پاس جانے کی. امام حسین علیہ السلام لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انتقام لینا ہے بنی ہاشم سے. یزید نے انتقام لینا ہے. کس چیز کا انتقام لینا؟ ہاں، کس چیز کا انتقام لینا؟ اسی چیز کا انتقام لینا ہے جو اس نے واقع حرہ میں بعد میں مدینہ والوں سے لیا. کس چیز کا انتقام لینا تھا؟ اس کے گھر کے جتنے لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں میں، وہ قبائلی سیاست میں تھا. وہ ابھی تک جاہلیت کے زمانے میں تھا. انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اس وقت کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے ان کے خطوط آئے کہ آپ عراق آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ وعدہ وفا نہیں کریں گے، لیکن ظاہری طور پر ایک اتمام حجت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لشکر ہیں. اگر وہ نہ بھی جاتے نا، فرض کریں وہ مکے میں شہید ہو جاتے، تو لوگ سب یہی کہتے آج دنیا میں ملامت کرتے کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو، کہ دیکھیں ان کا جو سب سپورٹر تھے عراق میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لشکر تھے، وہ نہیں گئے. تو ان کی اپنی غلطی ہے. مکے میں رہے، وہاں پہ مکے میں حرم کی بھی بے حرمتی ہو گئی ان کی وجہ سے، وہاں پہ خون بہا ان کا. اور وہ عراق جاتے تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی، پھر وہ یزید کو شکست بھی دے سکتے.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام اصل قضیہ یہ ہے کہ ایک تنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے فرزند، ان کے وسیع نہایت تنہائی کی حالت میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ ان کو وعدے کا دعوت دے رہے ہیں، معاف کیجیے گا، ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وعدے دے رہے ہیں، نصرت کے وعدے دے رہے ہیں، وہ بھی بے وفا ہیں، وہ بھی سچے نہیں ہیں. لیکن اگر اسی کو بھی عمل نہ کریں، بعد میں تاریخ ان کو ملامت کرے گی، حجت ان پہ تمام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوفے کی طرف گئے. اصل حقیقت یہ ہے کربلا کی داستان. اچھا، اب دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ابو بکر عمر جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں. جی بالکل مدفون ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ مدفون ہے؟ وہ اپنے گھر پہ مدفون ہے، اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے، یہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ ازواج کے اپنے گھر تھے. خوب یاد رکھیے، کوئی نہ کہے کہ عائشہ کا گھر تھا، یہ کسی کا گھر نہیں تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھر تھا. یہ نہیں تھا کہ عائشہ کے ابے نے اس کو گھر لے کے دیا ہے نا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر خرید کے عائشہ کو تبلیغ کر دی. ازواج اگر رہتے، یہ کئی تاریخ میں نہیں ہے، ان کی بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہتے تھے. مکان ملکیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا سے گئے ہیں وہ، ہم تو کہتے ہیں ان کی میراث ہے. وارث ان کا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ سب رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے. کون؟ سب جو بیوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ عورتوں کو ارث نہیں ملتی. عورت سے مراد ازواج کو ارث نہیں ملتی مکان سے. ازواج کو اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کا جو جائیداد ہے، اس کی قیمت عورت کو دیا جاتا ہے، زوجہ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کون سا؟ 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے. 8 حصے میں سے 1 حصہ بیوی. وہ اگر مثلا مکان کی قیمت ہے 10 لاکھ، تو اس میں سے قیمت کریں گے، اس میں 8 میں سے 1 قسمت دیا. اس کی 9 بیویاں ہیں، تو 9 میں سے اس کی قیمت جو ہے وارث کو دینا ہوگا. اس کو جس کو وارث کو 9 میں سے 9 کے 8 ایک 8ویں کو 9 حصہ 9 میں تقسیم کریں گے، تو 1 حصہ ہر ایک زوجہ کو ملے گی. بہرحال ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے. اب بی بی سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے، تو ابو بکر عمر جو وہاں پہ دفن ہوئے ہیں، تو وہ تو بی بی سلام اللہ علیہا کی اجازت سے وہاں پہ مدفون نہیں ہے. بی بی سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں، تو ان کے پاس ان کی 2 بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کی وارث ہیں. ان سے بھی اجازت نہیں لیا کہ ہم آپ کے مکان میں دفن کرنا چاہتے ہیں، ان کی جائیداد میں. تو یہ ان کی دفن جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غصب ہے. یہ شیعہ نقطۂ نظر سے. اب مخالفین کے نقطۂ نظر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث جھوٹی ہے، مان بھی لینا کہ صدقہ ہے. تو صدقہ کس کا حق ہے؟ صدقہ تو سب مسلمانوں، یا بیت المال کو جائے گا، یعنی سب مسلمان اس میں شریک ہیں. ٹھیک ہے نا. سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ترکہ ہے، اس میں سب مسلمان شریک ہیں. یا تو یہ فقراء کا حق، کہیں کہ یہ صدقہ جو ہے فقیر فقراء کا حق. تو عزیزو، وہ بھی فقراء مسلمین کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ہے، کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے. صدقہ کس کا ہے؟ فقیر مسکین بیچارے کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فقیر مسکین ہے بیچارے کا جب حق ان کی ملکیت بنتا ہے، تو ان کی ملکیت پہ آپ آگے اپنا ادھر تجاوز کریں کہ ہم اس کو قبرستان بنا رہے ہیں. یہ کبھی فقراء سے آپ نے اجازت لی ہے؟ اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی چلے، ہم کبھی اجازت نہیں لی. یا سب مسلمانوں سے، کیونکہ سب مسلمان بیت المال میں شریک ہے، ان سے اجازت لیں. کسی اجازت نہیں لی بھائی، کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا بھائی، کسی سے اجازت نہیں لی ان لوگوں نے. تو ابو بکر عمر کا جو دفن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک غصب، ایک چوری ہے. ایک کیا بولتے ہیں اردو زبان میں؟ غصب کو غصب بھی بولتے ہیں نا. آپ کسی ناجائز قبضہ ہے. شیعہ نقطۂ نظر سے ملک کس کا ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے ورثہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی. ان سے اجازت نہیں لیا گیا. مخالفین کے نقطۂ نظر سے وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. صدقہ سب مسلمانوں سے شریک ہے، مسلمانوں سے کبھی اجازت نہیں لی. ابو بکر عمر کے ہم یہاں پہ دفن کرنا چاہتے ہیں، کبھی اجازت؟ تو ان ناجائز قبضہ ہے بیت المال پر. یا کہتے ہیں کہ سب اس میں فقراء مسلمین کا حق ہے. وہاں پہ بھی جو ہے وہ
فقراء مسلمین سے بھی اجازت نہیں. کس سے اجازت لی؟ عائشہ سے اجازت لی. تو آپ مجھے بتائیے اگر یہ واقعا عائشہ کا ملک ہے، یہ گھر کیسے عائشہ کا ملک بنا؟ عائشہ نے کبھی خریدا ہے اپنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اپنے حیات طیبہ میں، کبھی ہمیں وہ حدیث دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ مکان میرا ہے، آج میں نے تملیغ کر دی، تملیغ یعنی میں نے بخش دیا، یہ عائشہ کا بن گیا. کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یا مثلا عائشہ کے ابے نے اس کے لیے گھر خرید کے دیا ہو کہ بھئی یہ جہیز میں ہے تم ادھر جا کے رہو، کبھی نہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، ذاتی جائیداد ہے، کسی شخص کے ذاتی جائیداد اس کے ورثے کو انتقال ہوتا ہے. یہ تو سب مسلمانوں قرآن کی آیت ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اپنے اولاد کے حق میراث کو نہ بھولنا، حق اولاد کو نہ بھولنا، کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اگر بیٹا ہے ہی نہیں تو بیٹی کو سب حصے ملیں گے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شیعہ حدیث کو لے لیں، چاہے مخالفین کے حدیث کو لے لیں، یہ غصب ہے، چوری ہے، چوری ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے. اب اگر میں مثلا میرا کوئی عزیز مرتا ہے تو میں آ کے اس کو آپ کے مکان پہ آپ کے گھر میں دفن کرتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ پولیس کو بلائیں گے نا؟ آپ پولیس کو فون کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو فون کریں گے کہ یہاں پہ ایک بدماش آیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دفن کر رہا ہے اپنے میت کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ چوری ہے. اور شیعہ حدیث میں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کو اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے، اور روایت بہت صحیح روایات ہیں امام صادق علیہ السلام سے. اسی وقت ملائکہ لے کے آئے تھے، ان کو لے کے گئے تھے وادی برہوت، جہنم کے وادیوں میں لے کے گئے تھے. وہ وہاں پہ نہیں ہے، ابو بکر عمر وہاں پہ نہیں ہے، اسی وقت لے کے گئے تھے ان لوگوں کو وہاں سے. تو ظاہری طور پہ جو وہاں پہ مدفون ہے عزیزو، وہ کیا ہے؟ وہ بھی غصب ہے. آپ اپنے علماء سے طلب کریں نا. اگر آپ کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت ہے، عائشہ کی ملکیت کیسے بنی یہ گھر؟ اگر آپ کہتے ہیں میراث سے بنی ہے، عورت کو، زوجہ کو میراث نہیں ملتی، بیٹی کو ملتی ہے. اور پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کا ذاتی ملک تھا تو وہ مجھے دکھائیں، ہمیں دکھائیں، ہم شیعوں کو دکھائیں کہ وہ کہاں پہ ہے وہ سند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر جو ہے اس نے اس کی ملکیت منتقل کر دی اپنی بیوی کے نام. کہاں پہ؟ کہیں بھی نہیں ہے. یا عائشہ کے ابے نے گھر لے کے دیا تھا، وہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، عائشہ کا ذاتی مکان تھا. کچھ بھی نہیں ہے، وہ عائشہ کا ذاتی مکان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا. بہرحال میں نے بات لمبی کر دی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہو.